بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر یہ میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ کوفہ کے بعد ایسی ہوا دل میں چلی، ہم نے کسی بھی خط کا بھروسہ نہیں کیا، آغاز کربلا کا ظلم یہ کیسے سنگین ہو گیا، کوفہ مسلم کے خون سے رنگین ہو گیا۔ کوفے میں عید کے دن منظر عجیب تھا، ایک لاش بے کفن تھی، وہ اتنا غریب تھا، پیروں میں بیڑیاں تھی، تن پہ نہیں تھا سر، پسرے عقیل کا یہ کیسا نصیب تھا۔ شہادت حضرت مسلم بن عقیل۔ جب یزید تخت پر برجمان ہوا، جب یہاں یزید بادشاہ بنا اور اقتدار میں آیا تو اس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ ایسے خرافات شروع کر دیے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا۔ معاملہ یہاں نہ رکا، یزید نے لوگوں کو اپنے ساتھ زبردستی ملانا شروع کر دیا اور لوگوں سے بیعت کروائی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ اس میں حامی بھریں اور اس میں میرا ساتھ دیں، اس کو تسلیم کرتے جائیں، جو لوگ مان گئے وہ مان گئے، جو نہ مانے ان کو زبردستی طاقت کے بل بوتے پر اپنے ساتھ ملایا اور اپنی بیعت شروع کروا دی۔ ایسے میں کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کا واحد سہارا تھے، ان کو خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ یزید نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے کام شروع کر دیے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا، آئیے اور ہماری مدد کیجیے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ کم و بیش خطوط کی تعداد 300 تھی سے بھی زیادہ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا کہ جائزہ لیجیے، حالات سازگار ہوئے اور واقعی ایسے جیسے خطوط میں لکھا ہے میں آ جاؤں گا، اور مجھے خط لکھیے میں پہنچ جاؤں گا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام نے خط میں لکھا کہ میں تمہاری طرف اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے اہل بیت علیہ السلام جو میرے خاص بندے مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل مولا علی کے بھائی، حضرت عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے اور امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غریب کوفہ کے مسافر ہیں۔ واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے جب کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کرے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے میں کوئی مشکل نہیں، مگر بعد میں یزید عبداللہ بن زیاد کوفہ کا حکمران بنا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو اور ان کے 2 کم سن فرزندوں کو شہید کروا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے کا حکم دیا۔ اس وقت وہ مکہ میں تھے اور وہاں سے وہ مدینہ گئے جہاں انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، پھر اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم جن کی عمر 7 اور 8 سال تھی روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں انہوں نے جناب مختار بن ابی عبید ثقفی کے گھر پر قیام کیا۔ کوفہ والوں نے بیعت شروع کر دی، 30,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے کے حالات سازگار ہیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے کہا عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ جائے کوفہ جا کر نعمان بن بشیر کی جگہ حکمران مقرر ہو اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید کو بھیج دے۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنر سنبھالی تو حضرت مسلم بن عقیل امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول حضرت ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو حضرت ہانی بن عروہ جن کی عمر اس وقت 9 سال تھی انہیں ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا، اس کو باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی۔ جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد مسلم بن عقیل باہر آ گئے اور جنگ شروع کی، مگر ایسے اصحاب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور ان کی تعداد 30 رہ گئی۔ حتیٰ کہ مغرب کی نماز تک کوئی بھی باقی نہ رہا۔
اور نے حضرت محمد بن ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کوفہ سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر شہر کے سب دروازے بند تھے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پانی مانگا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس عورت نے اپنے گھروں میں پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 3000 کی فوج بھیجی تو حضرت مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار کے جوہر دکھائے۔ جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار ابن اشعث نے ابن زیاد کو اور فوج بھیجنے کا پیغام بھیجا، اور یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، کیا ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج ناکافی ہے؟ تو ابن اشعث نے پیغام بھجوایا، یہ کوئی بقا یا جلح نہیں ہے، بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ بعد میں حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گڑھے میں گرا کر گرفتار کر لیا گیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں سزا دی کہ کوفہ کی دارالامارت کی چھت سے گرا دیا جائے۔ تو مسلم بن عقیل نے قتل سے پہلے چند وصیتیں کی، جس کے بعد انہیں چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد ان کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے یزید کو دمشق بھیج دیا گیا۔ جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں تاروں پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ آغاز کربلا کا یہ ظلم کیسا سنگین ہو گیا، کوفہ مسلم کے خون سے رنگین ہو گیا۔